اچھا لائک ناؤ دیٹ یو ایکسپیرینس باہر کی لائف, وہاں کے اسٹوڈنٹس میں اور یہاں کے اسٹوڈنٹس میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اگر آپ بات کریں لیٹس سے میں نے کمپیوٹر سائنس وتھ بزنس مینجمنٹ کیا, کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آپ فاسٹ سے کر لو یا آنیسٹلی آپ یو کے کی کسی ٹاپ یونیورسٹی سے کر لو, جو کریکولم ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ سیلف لرننگ ہی ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موسٹلی. فرق باہر کی یونیورسٹی میں آپ کا کیا ہوتا ہے, ایک وہ global experience, meeting people from all over the world, coming across different cultures, developing the global problem solving mindset and that cultural competency. ٹھیک ہے, اب دو چیزیں اس میں, بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں باہر جا کے بھی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے. ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو باہر جاتے ہیں اسی کمرے میں سال رہ کے واپس آ جاتے تھے, ماں باپ کہتے ہیں بچہ باہر سے پڑھ کے آئے, ایکسپیرینس بچے نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں ہمیشہ اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اگر آپ باہر جا رہے ہو یو ہیو ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, لمس کے ہماری یہاں کے بھی یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے ہونہار ہیں کہ یہاں سے انڈر گریڈ کر کے بھی ماسٹرز کے لیے وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اکیڈیمکلی کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے صرف لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہماری یونیورسٹیز کو زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ باہر کی یونیورسٹیز آر ناٹ جسٹ انسٹیٹیوشنز جو اکیڈیمک نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں, وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, وہاں پہ کوشچننگ پروموٹ کی جاتی ہے. اکثر یہاں یونیورسٹیز کا تو نہیں مجھے پتا, اسکولوں میں اکثر ہوتا ہے کہ جی ٹیچر سے سوال پوچھ لیا, ٹیچر آگے سے کہتا کون تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑا ٹیچنگ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ بچے کو کہا جائے کہ وہ کوشچن کرے. تو اٹس ناٹ جسٹ دا اسٹیل ڈلیوری آف نالج فرام ون پرسن ٹو دی ادر. تو یہ تھوڑا سا نا فنڈامنٹل آئی تھنک پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم ہے, اور انشاءاللہ میرا ارادہ بھی یہی ہے, کیونکہ وہاں پہ میں کافی ایجوکیشنل میں نے اکیڈیمکس کے ساتھ کام کیا ہے, اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس میں کام کیا, ابھی آگے بھی انشاءاللہ میں ایک بڑے ویل ریسپیکٹڈ اکیڈیمکس کے ساتھ کام کروں گا. تو میرا ارادہ ہے کہ آ کر پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے نا اس پہ کام کیا جائے, کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. جو لوگوں کو نظر نہیں آتے نا اس کے کوئک امپیکٹس, تو لوگ اس میں زیادہ پیسہ انٹرسٹ نہیں لیتے. بالکل ایسا, وہ کہتے ہیں روڈے بناؤ. اور ایک اور میں پوائنٹ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے پوچھا کہ اسٹوڈنٹس میں کیا فرق ہے. میرے حساب سے ایک بہت بڑا پاکستان ایک چیز کا ڈس ایڈوانٹیج پہ ہے. آپ کسی بھی یورپین ملک یا امریکہ چلے جائیں, 16 سال کے بعد بچہ پارٹ ٹائم کام شروع کر دیتا ہے. اتنا بڑا ہمارے پاس HR کا ریسورس ہے جو کہ صرف اپنی کمفرٹ زون میں ہے. بالکل میرے حساب سے یہاں پہ حکومت کو پالیسی لینی چاہیے کہ جیسے بچہ 18 سال کا ہونا, دیکھیے جی ہم بھی وہاں پہ گئے, میں نے بھی فل ٹائم اسٹڈی کے ساتھ جابس کی ہیں. میرے حساب سے 18 سال کے بعد بچے کو پارٹ ٹائم جاب کمپلسری کر دینی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں ہمارا کتنا اسکل سیٹ, ہم کتنی پیسہ ایڈ کر سکتے ہیں, ان کے پہلے سے نرچر کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک جو مجھے لگتا ہے نا, پریولیجز میک یو سافٹ, اور یہ یہاں پہ جو ہم رہتے ہیں نا تو ایک سرکل کے اندر رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, اگر یہ ایسی کوئی پالیسی آ جائے کہ اسٹوڈنٹس 18 سال کے بعد پارٹ ٹائم بے شک انٹرنشپس ہو, اپرینٹسشپس ہو, ان کو کمپلسری کرے, آپ دیکھیں ہم کس طرح پروگریس کریں گے. میں پچھلے ایک ہفتے, بلکہ میں تو سالوں سے یہ رو رہا ہوں, بلکہ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ اسٹوری بنائی تھی کہ بھائی جہاں بچہ 18 کا ہو کان پکڑ کے لے کے جاؤ, اوبر کریم چلواؤ, مگر ویٹر کی جاب ہو. دیکھیں ایگو جو ہے نا, ایگو کی وجہ سے ہم پروگریس نہیں کر پا رہے. یہ جو ہمارا ایک سیلف امیج ہم نے بنایا ہوا ہے نا, جس کو وی آر ٹو بیزی پروٹیکٹنگ بائی پوٹنگ فیک اسٹف آن سوشل میڈیا, لیونگ اے فیک لائف, کیونکہ ہم یہ اپنا امیج چودھری سمجھ رہے, دس از آل بلشٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. یو شوڈ ہیو نو سیلف امیج. اور یہ تو آپ کے گرائنڈ کا ٹائم ہے, ہسل کا ٹائم ہے. پورا یورپ, پورا امریکہ ہسل کی بات کرتے تھے, اسی جینس پا کے تھے. ہاں یہ ایکس گاڑی میں وہ ایکس بھی بڑا ضروری ہے. میں اس کے بہت خلاف ہوں. یہ ہماری یوتھ کو ریگریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. انڈیا میں بھی آپ دیکھیں, انڈیا کی یوتھ جو ہے کام کرتی ہے, کال سینٹر کیا. تو ہمارا یہ اتنا بڑا اسکل سیٹ ہے جو صرف 3 دن یونیورسٹی, 4 دن 5 دن, بھائی ہم بھی جاتے, پوری دنیا جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ویکینڈز پہ کام کرتے ہیں. سستی عاشقی نے بھی ملک کے ساتھ 18 سال کی عمر میں مجھے میرا حصہ دو, میں الگ ہو رہا ہوں, میں اس کے ساتھ. مجھے تو اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ اکثر آپ کو کنٹرول کرتی ہے. جب اٹیچ آپ ہو جاؤ, آپ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہو, تب آپ یہاں پہ 19 سال کی عمر میں مجھے محبت ہو گئی, یہ میری ہے, اور میرے اس سے بڑھ کے آگ لگا دو مجھے. اگر یہ میری نہیں ہو سکتی تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک مسئلہ پھر ہے نا سر, کیا کریں, ادھر سے بھی تو پھر میسج آتے نا, تھانا تھالی جانو. یہ بالی ووڈ نے بڑا دماغ خراب کیا نا. ہر بالی ووڈ مووی دیکھ کے بچے کو لگتا ہے یہ میں ہی ہوں, میں جاؤں گا
اس کی ڈولی اٹھاؤں گا اور پتہ نہیں ایک دم سیٹل ہو جاؤں گا. مذاق ہو رہا ہے بھائی بالی ووڈ کی ہر فلم شادی پہ ختم ہوتی ہے, شادی کے بعد نہیں ہوتی. تو اس کے جو مسئلے وہ نہیں دکھاتے. اس میں آپ وہ شاہ رخ خان کی فلم تھی نا چلتے چلتے, اس میں جو پرابلمس دکھائی ہیں شادی کے بعد کی, بہت یہ ہونی چاہیے. یہاں پہ جی شادی سے بھگا دیا, چلو جی یہ میری ہو گئی, وہیں پہ فلم ختم. یہ سمجھتے ہیں فلم زندگی بھی ایسی ہے. وہ اصل مسئلہ ہی بعد میں جب 8,000 کا ہگے گا نا بچہ ہر ہفتے, 8,000 کا ملتا ہے. اور ایک اور میں یہاں پہ بتاؤں, آئی تھنک یہاں پہ نوجوانوں میں پرابلم کیا ہوتا ہے, یہ رہے نہیں ہوتے ساتھ میں, تو ان کو بس ہوتا ہے ہم ایک دم ساتھ میں رہ لیں, ان کو پتہ نہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے, بور ہو جانا نہیں مطلب بور نہیں بھی ہوتا, لیکن ان اے نٹ شیل اس وقت یار ناولٹی ویئر آف ہو جاتی ہے سر. بے شک فراری ہو, بے شک آپ کا کوئی نیا آئی فون ہو, یا ایک نیچرل چیز ہے نا, جو چیز آپ روز دیکھو گے آپ روز کتنا مرضی. لیکن خیر آئی تھنک نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے اس وقت اپنی کریئر کے اوپر, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے, اینڈ وی شوڈ تھنک اباؤٹ دوز ہو ناٹ ایز بلیسڈ ایز وی آر اینڈ ناٹ ایز پریولیجڈ. اور ان چیزوں میں یہ اس عمر میں سمجھ نہیں آتی, یہ بندے کو نا تھوڑا بعد میں جا کے سمجھ آتی کہ میں نے ٹائم کیا. میرا پیغام ہے ساری یوتھ کو, پیار محبت دھوکا پڑھ لے بیٹا, یہی موقع. بالکل بالکل, میں بھی اسی پہ بلیو کرتا ہوں بھائی کہ یہ چیزیں نا ڈسٹریکشن ہے, یہ آپ کو آپ کے ٹریک سے ہٹاتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی لگ کے فوکس رکھ کے کر لو, 30 تک اپنا, یہی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے. بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ایسے ہی بولتے ہیں, 30 تک ہو جاؤ, جب لائف میں سیٹ ہو جاؤ گے نا, سب جو تمہیں میسج سین کر کے چھوڑ دیتی ہے نا, بعد میں خود میسج کریں گی ہاں بھائی کیا سین ہے. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا سا صبر کر لو, لیکن ان کو صبر نہیں, ان کو سب کچھ آج ہی چاہیے. کیونکہ یہ جو ہے نا سوشل میڈیا والی جنریشن ہے نا, یہ تصویر ڈالی یہ لائک, ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت ہے. یہ چیز انسٹنٹ ہر چیز ابھی چاہیے, آج ہی پروموشن چاہیے, آج ہی کروڑ پتی بننا ہے. صبر نہیں ہے, صبر ختم ہو گیا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اچھا یہ خالی اس میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم ایز اے سوسائٹی نا انگریٹفل بھی بنتے جا رہے ہیں. اسی سمجھنے اللہ میاں نو دعا کرنا نا, اینج ہے کچھ اسٹیٹس اپلوڈ کیتا تھے اینج دعا قبول ہو جائے گی. یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہمارا پورا مائنڈ سیٹ چینج کر رہی ہے کہ انسٹنٹ پیشنس بھی ختم کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم ناشکرے بنتے جا رہے ہیں کہ نہیں. میگی بھی 2 منٹ لیتا ہے بننے میں, ٹھیک ہے نا, ان کو تو وہ 2 منٹ بھی نہیں صبر ان کو ابھی. اچھا ایک اور مسئلہ ہے, وی فیل وی آر انٹائٹلڈ ٹو ایوری تھنگ. بالکل دیکھیں نا, ہم نے یہ آنکھوں کے لیے یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں, ہم سب اس پہ ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, لیکن آپ تو نہیں کنٹرول کرتے اپنی اگلی سانس, میں بھی نہیں کرتا, تو پھر ہم انٹائٹلڈ کیوں فیل کرتے ہیں؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں ہماری مائنڈ سیٹ پورا پازیٹیوٹی ہی چینج ہونے والی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں ساڈے کو اس نے آئی فون لے لیا, اس نے نئی شال لے لی, what are we doing? لیکن ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے نوجوانوں میں, اس کے لیے ایک نام ہوتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد آ رہا, کہ ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا ایک یونیک سرکمسٹانسز ہے میری زندگی کے جس کی وجہ سے میں ترقی نہیں کر پا رہا. ہر بندے کو ہمارے لگتا ہے کہ ایک یونیک میری زندگی ہے, میرے سرکمسٹانسز ہیں. حالانکہ اس دنیا میں ایسی بھی وہ عورت تھی جو ڈیف تھی, بلائنڈ تھی, اور اس نے ڈگری لے لی تھی. اسٹیون ہاکنگز نے کتاب لکھ دی تھی اس پہ, لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کا ایک سنڈروم ہے, سیلف فلفلنگ پروفیسی سم تھنگ لائک دیٹ. اور اس لیے کہتے ہیں کہ نا امیدی اللہ تعالیٰ کو ایک واحد چیز ہے جو بالکل اچھی نہیں لگتی. بالکل. اور ہمارے لوگ بس وہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا میری زندگی میں جو مسئلہ, ہمارے لوگ ان لوگ اکثر یہ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ الاٹ آف اسٹوڈنٹس رائٹ ٹو می, وہ سمجھتے ہیں کہ سارا پوری دنیا انہی کے ساتھ سازش کر رہی ہے اور وہ ان کی ترقی کو روک رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے, سیلف وکٹمائزیشن. اسٹوڈنٹس کا کیا مسئلہ ہے, دس از اسٹل اے بلڈی اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ. ایگزام از اکیڈیمک لائف از اے اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ. جو اصل لائف ہے نا وہ انسٹرکچرڈ ہے. وہ ویوز جو ہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ صرف اپنی کشتی کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ میرے حساب سے اگین مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ ایتھی تے پھر بھی ٹھیک ہے نا, تمہیں پتہ ہے سلیبس ہی چھو آنا ہے کم بات ہے سر, آؤ پھر. لیکن سیلف وکٹمائزیشن جس طرح آپ نے کہا, یہ ایک بڑا اچھا وے آؤٹ ہے, انسان بہتر فیل کرتا ہے, اپنے آپ پہ مدعا ڈال کے ایک وے آؤٹ ہے کہ یہ ریزن ہے کہ میری تو قسمت ہی سر. ہاں وہ قسمت تھی, نہیں قسمت بھی آپ جادو کرایا, جادو کرایا ہے. کرش آیا سی, ریتک روشن آیا تھا, جادو کر کے چلا گیا نا, جادو کر دیا, جادو کر دیا. اگر آپ نے کلپ انجوائے کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیے گئے لنک پہ کلک کیجیے, اور میرے مین چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں. بہت شکریہ.